بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمانے لگے کہ وضو مکمل طریقے سے کیا کرو، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو القاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام سیدنا قاسم تھا۔ ان کی نسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ اس روایت میں مکمل طریقے سے وضو کرنے کی تاکید کی گئی کہ وضو اس طرح کیا جائے کہ جن اعضاء کو وضو کے دوران دھونے کا حکم ہے انہیں مکمل طریقے سے دھویا جائے اور ان میں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ وضو کرتے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہیں نصیحت کی کہ اچھے طریقے سے مکمل وضو کرو، تمہارے وضو کے اعضاء کی کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ اور مزید فرمایا کہ میں نے حضرت ابو القاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وضو کے دوران اگر جلدی کی جائے اور عام طور پر جلدی میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کا نچلا حصہ بھی خشک رہ جاتا ہے، تو ایسے خشک حصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت بیان فرمائی ہے۔ جب وضو نہیں ہوگا تو جو عبادت آپ وضو کی وجہ سے کرنے جا رہے ہیں وہ عبادت بھی نہیں ہوگی اور نتیجتاً انسان گناہگار اور ہلاکت کے گڑھوں میں گرے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ وضو کے دوران جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کے خشک رہ جانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے جلدی کی اور پانی وہاں تک پہنچایا ہی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جلدی تو نہیں کی، پانی وہاں تک پہنچایا لیکن جسم کے اس حصے پر کوئی رکاوٹ ایسی تھی جس کی وجہ سے پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسے خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں اور بھی مختلف قسم کی اشیاء استعمال ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے کسی بھی ایسی چیز کا استعمال جس کی وجہ سے ہاتھوں پر، چہرے پر یا وضو والے اعضاء پر کوئی تہ جم جائے اور اس تہ کے جم جانے کی وجہ سے وہاں تک پانی پہنچانا ممکن نہ رہے، تو ایسی چیزوں کو وضو سے پہلے اتار دینا چاہیے، ورنہ جب وہ وہاں تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ البتہ جن چیزوں کی تہ نہیں جمتی، محض رنگ ہوتا ہے، جیسے مہندی وغیرہ، اگر مہندی لگا لی جائے ہاتھوں پر یا پاؤں پر تو مہندی کی تہ نہیں جمع کرتی بلکہ جسم پر صرف رنگ آ جاتا ہے، اور وہ رنگ اس جگہ کو دھونے سے یا اس جگہ تک پانی پہنچنے سے مانے اور رکاوٹ نہیں ہوتا، تو مہندی لگا کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھی گئی۔ علماء نے ایسے ہی بیان کیا کہ مہندی لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے، البتہ نیل پالش اور میک اپ کا جو دوسرا سامان جس کی وجہ سے جسم پر تہ جم جاتی ہے وہ لگا کر وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وضو مکمل طریقے سے کرے، اور جن اعضاء کو وضو میں دھونے کی تاکید ہے یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ اعضاء دھل گئے ہیں اور وہاں تک پانی پہنچ گیا ہے، پھر ہی کہا جا سکے گا کہ میں نے مسنون طریقے سے وضو کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔